السلام علیکم ناظرین مارننگ بیل کے ساتھ میں ہوں فہد حسین۔ ناظرین، ہفتے کا یہ پہلا شو ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کراچی کے اندر کافی ہم نے زیادہ بارشیں دیکھی، کئی علاقوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتے ہوئے نظر آیا، جس کی وجہ سے کراچی کی جو عوام ہے اس کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی محکمہ موسمیات کے حوالے سے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی کے اندر جو بارش کا جو سسٹم ہے وہ کافی حد تک اب کمزور پڑ چکا ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اب زیادہ بارش نہیں ہوگی، تو تھوڑا ٹائم لگے گا جو پانی ہے اس کو نکالنے میں، اور اس کے بعد کراچی کی جو معمولات ہیں وہ نارمل اس کے سطح پر آ جائیں گی۔ شو کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں، اپنی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی خبر بہت پازیٹیو خبر ہے۔ موڈیز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ-19 کا مسئلہ آیا اور ہم نے دیکھا کہ اکنامک شٹ ڈاؤنز ہوئے گلوبلی، اور سیم چیز فالو ہوئی پاکستان میں بھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ کئی کنٹریز کا جو آؤٹ لک ہے کریڈٹ کے حوالے سے اور اکنامک اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ موڈیز نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو آؤٹ لک تھا اس کو انڈر ریویو رکھا ہوا تھا۔ اس حوالے سے جو خبر آ رہی ہے بہت پازیٹیو خبر ہے کہ پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے، جس پہ خدشات تھے کہ شاید ڈاؤن گریڈ ہو جائے، لیکن پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے موڈیز نے اس کو اسٹیبل قرار دیا ہے، اور جو ریٹنگ ہے اس کو B3 پہ مینٹین کیا ہے۔ بہت پازیٹیو خبر ہے، کافی اچھی خبر ہے اوور آل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ جو ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اس چیز کو فی الحال نگیٹ کرنے میں یہ گورنمنٹ کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اپوزیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کافی ٹائم سے کوشش کر رہی ہے کہ APC کال کر کے اس کے اندر ڈیسیجن لیا جائے کہ گورنمنٹ کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کا جو اسٹیٹمنٹ جو کچھ لیڈرز کے حوالے سے آ رہی تھی کہ وہ یہی تھا کہ ہم احتجاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں، گرینڈ احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں، ساری اپوزیشن پارٹیز مل کے احتجاج کر کے گورنمنٹ کے لیے مسائل کا انبار لگا سکتے ہیں۔ فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا جو اجلاس تھا جو APC بلانے کا تھا وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی کسی قسم کا ہمیں کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ جو PMLN کی جو پارٹی ہے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ فی الحال تھوڑا ریلیکٹنٹ نظر آ رہی ہے کہ ایک بھرپور احتجاجی تحریک گورنمنٹ کے خلاف سٹارٹ کی جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو PMLN کے جو ٹاپ لیڈر شہباز شریف ہیں وہ کافی ایک ڈپلومیٹک طریقے سے چلنے کے خواہاں ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے یہی سٹائل رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے چیزوں کو حل کیا جائے۔ تو فی الحال گورنمنٹ کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایک کمبائن اسٹریٹجی بنا کے ایک APC بلا کے اس کے اندر ایک ڈیسیجن لیا جائے گا کہ جس میں گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے، فی الحال وہ چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر کی جو خبر ہے کافی امپورٹنٹ خبر ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نے جو $1 ارب کی جو پیمنٹ تھی سعودی عرب کو وہ کر دی تھی۔ وہ جو $3 ارب ہم نے جو کریڈٹ لیا تھا سعودی عرب سے جب اکنامک ایشوز کا سامنا کرنا پڑا تھا، PTI گورنمنٹ نے جیسے ہی چارج لیا تھا، تو ان $3 ارب جو ڈالرز تھے اس میں سے $1 ارب ہم نے فرائیڈے کو یہ خبر بریک کی کہ اس میں $1 ارب پے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو آئل جو کریڈٹ فیسلٹی سعودی عرب نے دی ہوئی تھی وہ بھی فی الحال رینیو نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے اپروچ کر لیا ہے سعودی گورنمنٹ کو کہ جو آئل فیسلٹی تھی کریڈٹ پہ تقریباً $3.2 بلین کی یہ فیسلٹی تھی، اس کو رینیو کیا جا سکے۔ بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات کی وجہ سے جو ریلیشنز ہیں، جو اسٹیٹمنٹس کچھ آئی، کافی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس آئی ہم نے دیکھا، جس کی وجہ سے کافی جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا کہ جو اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے وہ بہت نچلی سطح پر چلے گئے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں بظاہر نظر آیا کہ جس طریقے سے پاکستان نے $1 ارب کی پیمنٹ کی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رینیول جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ خود ہی سعودی گورنمنٹ کر دے گی وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد
اب جو ہے گورنمنٹ نے خود اپروچ کیا ہے سعودی گورنمنٹ کو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو کریڈٹ فیسلٹی تھی آئل کے حوالے سے $3.2 بلین کی, اس کو سعودی گورنمنٹ جو ہے رینیو کرتی ہے یا نہیں. اس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی اگر ہم دیکھیں کہ ریسنٹلی جو نمبرز آئے ہیں کہ جو پاکستان سے جو لوگ اوورسیز جو فورن کنٹریز میں گئے ہیں جو روزگار کی تلاش میں, اس میں تقریباً 79% جو لوگوں کا ہے وہ گلف اسٹیٹ میں گیا ہے, یعنی کچھ سعودی عرب میں گئے ہیں اور کچھ UAE کے ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں گئے ہیں. تو اگر یہاں سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر جو صورتحال ہے ان دونوں ممالک کے ریلیشنز کی اگر یہ امپروو نہیں ہوئی تو ہمیں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو آؤٹ گوئنگ جو فسکل ایئر ہے, جو لاسٹ فسکل ایئر ہے, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو سعودیہ کی طرف سے جو ریمیٹنسز تھی وہ تقریباً $5.5 ارب کی رہی, جبکہ جو UAE کی طرف سے جو ریمیٹنسز پاکستان کو ملی وہ تقریباً $4.5 ارب کی تھی. تو بڑا ہی میجر چنک جو ہے ریمیٹنسز کا وہ یہاں سے آتا ہے. تو بظاہر ایسا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریلیشنز ہیں اس وقت سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ان کو جو ہے بہتر کیا جا سکے اور امپروو کیا جا سکے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے منتھلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. خبر یہ آ رہی ہے کہ نیپرا نے جو ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ٹیرفس میں اضافہ کیا ہے. اب اگست کے بلز کے اندر جو کنزیومر سے ہے تقریباً 1.1711 روپیز جو ہے پر یونٹ کے حساب سے اگست کے بلوں میں جو ہے کنزیومر سے کلیکٹ کیے جائیں گے, اور پھر جو سپٹمبرس کی جو بلنگ ہوگی اس کے اندر ایڈیشنل 1.0982 روپیز پر یونٹ جو ہے کنزیومر سے کلیکٹ کیے جائیں گے. تو ایک اور دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنزیومرز کے اوپر فی الحال جو ہے بوجھ ڈالا جا رہا ہے کلیکشن کے حوالے سے. جو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے چیزیں مہنگی ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ بجلی کی قیمتیں بھی بار بار جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تو عام جو پبلک ہے جو ماسز کے حوالے سے اگر میں خاص طور پہ بات کروں, جو مڈل کلاس ہے یا جو لوور کلاس جو اس وقت پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر, ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کا جو ہے سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے پش کیا جا سکے, انسینٹیوز دے کے, ڈفرینٹ مراد دے کے, تاکہ جو کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تقریباً ختم ہو چکی تھی, ان کو جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کیا جا سکے, تاکہ جو روزگار کے جو معاملات ہیں, جو جاب کریشن کا جو PTI کا نعرہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہم ملینز آف جابز جو ہے کریٹ کریں گے, اس کی طرف پہلا قدم رکھا جا سکے. اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ PM عمران خان نے خاص طور پہ جو ہے اس پہ اوپر جو ہے کام کیا, کنسٹرکشن سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے لوگوں کو قرضے مہیا کرنے کے حوالے سے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ہے ہدایات جو جاری کی بینکس کو. تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ہے چیزیں اب وہ ریئلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. وہ جو ساری جو انسینٹیوز تھے ان کا امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. لاہور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لاہور کی جو لینڈ پرائسز ہیں وہ پچھلے ایک مہینے کے اندر خبر یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 30% کا اس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے لوکل وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آ رہی ہے. جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو کنسٹرکشن ہے وہ ایکٹیویٹیز اب دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی یہ مونسون کا جو سیزن ہے, جو بارشوں کا اس وقت سیزن ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً پورے ملک کے اندر ہی اس وقت بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ بنا ہوا ہے. جیسے ہی یہ چیزیں ڈائلیوٹ ہوتی ہیں, جیسے ہی بارشوں کا سیزن ختم ہوتا ہے, تو امید یہ کی جاتی ہے کہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھرپور طریقے سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو بہت پازیٹیو خبر ہوگی کہ یہ اوور آل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کنسٹرکشن سیکٹر کے چلنے کے ساتھ اور جو ڈفرینٹ جو الائڈ سیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ بہتری ہمیں آتے ہوئے نظر آئے گی. تو بہت مثبت خبر ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے. اگلی خبر کی طرف ہم بات کریں, جیسا کہ ہم نے اپنے
پریویس پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ جو ہے گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن تھا جو ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر، ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر، ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر، اس کو جو ہے آج منڈے سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ریسٹورانٹس کے اندر ڈائن ان بھی سٹارٹ ہو جائے گا، پارکس کے اندر انٹری بھی ہو جائے گی، اور دوسرے جو انڈسٹریز تھی وہ بھی بھرپور طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اب بھرپور طریقے سے اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریوائیو کرنے جا رہا ہے آج سے۔ تو بہت ہی مثبت خبر ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو ہے مسائل تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یو ایس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو دوسری لہر جو کرونا کی آئی ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقریباً افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تقریباً 1000 1,500 جو ہے ڈیلی کی اس پہ ہم ڈیتھس دیکھ رہے ہیں یو ایس کے اندر۔ تو اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر چیزیں کافی حد تک کنٹرولڈ ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک اچھی پالیسی جو ہے اس کو بہتر پالیسی کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بہت جلدی اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں، مارکیٹ کا جائزہ لیں گے۔ لاسٹ ویک مارکیٹ نے جو ہے 40,000 کا جو بینچ مارک لیول تھا، جو سائیکلوجیکل لیول تھا، اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہی، اور جو ویک کی جو کلوزنگ تھی وہ 40,000 کے لیول سے اوپر کی آئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ایک مثبت خبر ہے مارکیٹ کے حوالے سے کہ مارکیٹ جو سائیکلوجیکل لیول ہے اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہی۔ بھرپور ایکٹیویٹی نظر آئی۔ والیومز کی اگر ہم بات کریں، زبردست والیوم نظر آئے ہمیں لاسٹ ویک، جو ہے والیومز تقریباً ہر سیکٹر کے اندر ہمیں بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو سیمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر زبردست والیوم لگ رہے ہیں۔ اسٹیل سیکٹر کی بات کریں اس کے اندر ایکٹیویٹی شاندار نظر آ رہی ہے۔ آٹو سیکٹر کے اندر انویسٹرز کا انٹرسٹ بھرپور نظر آ رہا ہے۔ وہی ایلیمنٹس ہیں جس کی ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت انویسٹرز کو ان سیکٹرز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں اس وقت، جو گورنمنٹ نے جو انسینٹیوز دیے ہیں، اور جو لو انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک نے ریپڈلی جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت تیزی سے ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو پالیسی ریٹ ہے، اس کو بہت تیزی سے کم کر دیا۔ ان سب جو فیکٹرز ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں ان سب فیکٹرز کے، ان سیکٹرز کے اوپر ہم نے کہا کہ انویسٹرز کو جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اگر لانگ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست جو ہے ان کو ریٹرن ان سے مل سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی ریوائیو ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو جولائی کے جو نمبر تھے سیمنٹ ڈسپیچز کے وہ بڑے ہی شاندار رہے۔ ہم نے دیکھا کہ باقی آٹو کے اندر بھی تھوڑا بہت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سیلز ہیں وہ اب ریوائیو ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں، کیونکہ اوور آل لیز کے اوپر جو ہے کارز کی سیلز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی لو انٹرسٹ ریٹ جو ہے بینیفٹ کریں گے، خاص طور پہ ان بائرز کو جو کہ لیز پر کار جو ہے بائی کرنے کو پریفر کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بینیفٹ ہوگا ان کمپنیز کے لیے بھی۔ تو بظاہر چیزیں کافی مثبت نظر آ رہی ہیں، اور آج جو ہم نے بات کی پروگرام کے شروع میں کہ جو موڈیز نے جو آؤٹ لک ہے اس کو اسٹیبل قرار دیا، یہ بھی ایک بہت پازیٹیو خبر ہے۔ آج ہو سکتا ہے ہمیں مارکیٹ کے اندر جو ہے اس پازیٹیو نیوز کا، اور جو اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے جو کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہی ہے، اور گورنمنٹ جس طریقے سے اپنا ایکٹیویٹیز کو بھرپور طریقے سے اب سٹارٹ کر چکی ہے، خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی ان سب جو مثبت نیوز ہیں ان کا امپیکٹ آج ہمیں مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ نظر آئے۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو 40,000 کا جو لیول تھا لاسٹ ویک مینٹین کرنے میں کامیاب رہی۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس 40,000 کو مینٹین کر کے آگے کی طرف بڑھتی ہے یا کریکشن آتی ہے، اور مارکیٹ جو ہے 40,000 کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آج دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ نیوزز تو کافی حد تک جو ہے پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔